یا کربلا کا سبق کیا ہے، یہ عام ترین چیز ہے، اس کی طرف ہمارا بہت کم دھیان ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف آ گئے ہیں کہ جو چیزیں بہت بعد والی ہیں۔ اصل تو بنیاد یہاں پر یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں اور سمجھیں کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، اور کربلا میں امام علی مقام نے اتنا بڑا اسٹینڈ کہ جس میں انہوں نے اپنے جناب 6 بھائی قربان کروا دیے، اپنے بھانجے قربان کروا دیے، بھتیجے شہید کروا دیے، ایک خاندان کے 18 لوگ اور ایک روایت کے اندر 42 لوگ اپنے ایک خاندان کے انہوں نے شہید کروا دیے۔ اپنی اولاد کی وہ بے سر و سامانی ان کے پیش نظر تھی۔ پھر اس کے بعد جناب ان کے باقی جو رفقا ہیں 72 یا 82 یا 80 یا 78، یہ مختلف فگر ہے، یہ ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ یار آخر وجہ کیا ہے؟ امام علی مقام اتنا سخت سٹینڈ کیوں لیے اور معاملہ کیا تھا؟ تو دیکھیں، ہمیں اس حوالے سے یزیدیت کو سمجھنا پڑے گا۔ یزیدیت کیا ہے؟ یزید کے ان ایکٹس کو، یزید کے ان امور کو سمجھنا ہوگا کہ یزید کی وہ کیا حرکتیں تھیں کہ امام پاک نے اپنا سر قربان کرنا قبول کر لیا لیکن اس پلید کی بیعت کرنا قبول نہیں کی۔ تو بنیادی طور پر یزید اللہ کے حلالوں کو حرام اور حراموں کو حلال قرار دے رہا تھا۔ اس کی بہت ساری چیزیں، شراب کی علت کے حوالے سے اس کے کلام آ گئے تھے، اور اسی طرح وہ بہنوں بیٹیوں کے نکاح کے حوالے سے وہ غیر محتاط ہو گیا تھا۔ اس قسم کی ماؤں کے ساتھ شادیوں کے حوالے سے اس کی حرکتیں تھیں، اور جس طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، وہ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ تک کی ذات کو پیغام نکاح بھجوا چکا تھا۔ اس قسم کی اس کی خباثتیں تھیں، نماز کا ترک تھا، شراب سر عام جناب لڑائی جا رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان وہ گئے احوال کو جانچنے کے لیے، تو بہت سارے جو مدینے کے وفد میں لوگ تھے ان کی اس نے بڑی آؤ بھگت کی، بڑے خدمت کی، اور آتے ہوئے بڑے تحفے تحائف دیے۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ مدینے آئے تو انہوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے کہا کہ خدا کی قسم یزید میں مسلمانوں والی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو یہ وہ معاملات تھے، ایسے حالات تھے کہ امام پاک نے دیکھا کہ ایک طرف میری جان جائے گی، میرے بچے جائیں گے، میرے بیٹے جائیں گے، میری اولاد جائے گی، میرا خاندان جائے گا، میرا کچھ بھی نہیں رہے گا ظاہری دنیا کے حوالے سے۔ لیکن دوسری طرف ان کو پتہ تھا جب میں ایک ظالم اور جابر آدمی سے ٹکراؤں گا تو اللہ کے دین کی سربلندی اور وہ چیزیں کہ جو ظلم ہے، جبر ہے، لادینیت ہے، اور اسلام کے اندر یہ جو قدغن لگانے والے اللہ کے نبی کے احکام اور اللہ کے احکام کے اندر یہ جو اپنی من پسند کی چیزیں کو سیڑنے والے یہ امور ہیں، ان کا کم از کم خاتمہ ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوا، چشم فلک نے دیکھا کہ امام پاک کامیاب ہو گئے، یزید وقتی جنگ جیتنے کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور وہ لعنتوں کا توق اور لعنتوں کا توق اس کے گلے میں آ گیا، اور لعنتوں کا نشانہ وہ بن گیا۔ تو یہ ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا امام علی مقام کا لنگر کھا لینا یہ ان سے وفا کا بڑا طریقہ ہے، یا ان کے لیے تھوڑا سا رو لینا ٹھیک ہے، روتا یہ بھی عبادت ہے ان کی یاد اور محبت میں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مشن حسینی کو سمجھیں کہ حسینیت کیا ہے۔ آج بھی ہم اسی طرح امام علی مقام کے انکار کی طرح ڈٹ جائیں کہ ہم کسی شرابی کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم کسی غلط کار کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم کسی ایسے شخص کو کہ جس کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ دین کو بیچنا ہے، اس کا دین کے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ہم حاکم اور حکمران کبھی نہیں مانیں گے، اور ایسے لادینوں کی ہم کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ اصل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسینیت کا ایک رنگ ہے۔